اگر ماں تربیت کر سکتی ہے تو ایسے عدیم الاسبابی میں اور ایسے اکیلپن میں ماں اور بچہ اور اوپر آسمان نیچے زمین یہ ایسی تربیت کر سکتی ہے کہ جب اللہ کے نبی کو حکم ہوتا ہے کہ بچے کی گردن پہ جو ہے چھری پھیر دو، ہم تو بچے کو بھائی دین پڑھا دو، نہیں جی دین پڑھائیں گے تو بچے کا مستقبل کیسا ہوگا، بچے کو اللہ کے راستے میں بھیج دو، کیسے اس کو بھیجیں، بچے کو فلاں، نہیں جی دنیا، کتنے بہانے ہیں۔ اللہ نے یہ عورت سارے اسباب کے نہ ہوتے ہوئے جب اللہ نے حکم دیا کہ بچے کے جو ہے گردن پر چھری پھیرو، اس کو کپڑوں کی ضرورت تھی آپ دور، اس کے بیماری میں دوائی کی ضرورت تھی آپ نے نہیں دیکھا، وہ تو ماں کو اللہ نے اس کی قربانی پر آب زمزم دیا، جو ساری انسانوں کے لیے اللہ نے ماں زمزم لما شرب لہ، جس کے لیے پئیں گے اللہ ان کی بیماریاں ان کی حاجتیں پوری کریں گے، وہ اس بیوی اور بچے کی قربانی سے، اور حکم ملا ہے اس کے گلے پر چھری پھیرو، اللہ کا امر، چھری وہاں سے لی اور لے کر آئے، بیوی سے کہا کہ بچے کو تیار کرو، کیونکہ خلیل اللہ تھے، اپنے دوست سے ملانے کے لیے لے جانا ہے، تو بیوی نے تیار کر دیا اور وہ لے کر پہاڑوں کے دور جہاں آج کل مذبح خانہ وہاں لے کر گئے، بچے کو سامنے کھڑا کیا اور چھری نکالی اور کہا بیٹا میں تیرا باپ ابراہیم۔ تو کوئی نہیں کہ کہاں تھے آج تک، کیوں مجھے نہیں پوچھا، کیسے نہیں، ماں کی تربیت ایسی تھی، اچھا ابا آپ کیا بات ہے، کہا اللہ کا ایک امر ہے تمہارے بارے میں ملا ہے اور میں نے وہ پورا کرنا ہے، ابا جان بتائیے، کہا دیکھو یہ چھری 3 دن سے اللہ خواب دکھا رہے ہیں کہ اس چھری سے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب اللہ کا امر ہے، پکی بات ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا تمہاری گردن پہ چھری پھیرنی ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ کون سا اس ماں کے لیے گھر بنایا تھا، کون سے اس کے لیے کھانے پینے کے انتظام کیے تھے، کتنے جوڑے بچے اور ان کے لیے عیدوں پر بقرعید پر بھیجے تھے، کتنا ساز و سامان تھا قربان کے۔ اللہ بتا رہے ہیں دیکھو تربیت اتنی آسان اور اتنی فطری چیز ہے، جب حاجر علیہ السلام نے ایسی فطرت کی تو اتنی نعمتوں میں ہوتے ہوئے تمہاری گھر کی عورتیں اپنے بچوں کی تربیت کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ قرآن کی نص ہے۔ اوفو کیسی اس بچے کی تربیت ہوئی تھی، باپ اللہ کا نبی، اللہ کے نبی سے پیچھے ہٹنے والا نہیں، اور میری گردن پر چھری پھیرنا، لپکے اور کہا اے پیارے ابا جان اس ننھی سی جان کو، گردن کو تن سے جدا کرنا دیر کیوں کر رہے ہیں، آپ اللہ کا امر پورا کیجئے، اپنے بچے کو اللہ کے امر کے لیے پیش کرنے والا پائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں فنظر ماذا ترى، آپ تم دیکھو کیا خیال ہے، یہ نہیں تھا کہ بچہ انکار کر دے گا، ہم تو کہ اے اللہ بچہ نہیں مانتا، بس بھائی نہیں جا رہے اللہ کے راستے میں، جی گھر والے راضی نہیں ہیں، وہ چھوٹے سے بچے نے کہا میں تو آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، چلو جی۔ کیا یہ بہانے ہیں، کیا یہ تمہاری تربیت ہے؟ ابا جان یا آباتی، اتنے پیارے عربی کے الفاظ جو اللہ نے قرآن میں اتارے، جلدی کیجئے، آپ اپنے بچے کو اپنی جان پیش کرنے والا، صبر کیا ہے، اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو جمانا، اور جو ناگواری اس کو گردن کٹ جائے گی میں برداشت کروں گا۔ روایتوں میں تفصیل ہے، ابا جان آپ نے گردن کاٹنی ہے اپنی آنکھ پہ پٹی باندھیں، میری گردن کاٹنی ہے میری آنکھ پہ بھی پٹی باندھیں، میرا چہرہ زمین کی طرف کریں، گدی سے مجھے کاٹیں، ایسا نہ ہو کہ تکلیف کیسے جب میں پھڑکوں اور میں ہلوں اور آپ کا ہاتھ رکے، میری اور آپ کی آنکھیں 4 ہو جائیں اور آپ کا ہاتھ رکے، میں یہ نہیں چاہتا میری آنکھیں زمین کی طرف ہوں، آپ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہو، چلا رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے، چھری کاٹ نہیں رہی، چٹان کو مارا وہ ٹوٹ گئی، اور تھوڑی دیر بعد اللہ نے آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ مینڈا لے کر آئے، اور بغیر ابراہیم علیہ السلام کے احساس ہوئے ابراہیم اسماعیل کو نکال لیا اور مینڈے کو بھی نیچے ڈال دیا۔ ابراہیم نے کہا اچھا، کھال کٹی اور رگیں کٹ رہی ہیں، خون کی فواریں ہاتھوں کو پڑ رہی ہیں اور گردن کٹ چکی، اے اللہ تیرا شکر ہے تیرا امر پورا ہوا۔ اے ابراہیم دیکھو تو صحیح تمہارے رب نے کیا کیا، جب آنکھیں کھولی تو جبرائیل علیہ السلام اور اسماعیل مسکرا رہے ہیں اور دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ یہ واقعات ہے کہ مائیں گھروں میں تربیت، یہ تو ذہن کی بات ہے، یہ تو اندر کے بننے کی بات ہے،
جب طبیعت ہی خراب ہو تو بہانے بہت ہیں، لیکن جب طبیعت اچھی ہو تو پھر تو کوئی بہانہ نہیں۔ بھئی آج اللہ نے کتنے اسباب دیے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے۔ 2 ارب مسلمان ہیں، ان کے گھروں میں آنے والے بچے ہیں، وہ کیا بن رہے ہیں، اللہ کے سامنے کیا کر رہے ہیں، وہ اپنی آخرت کیا بنا رہے ہیں، یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو بھائی گھر والوں کا ذہن بنانا اور گھر سے بچے کی تربیت کی ابتدا کرنا، ماں کی گود سے قصہ اللہ نے نص ہے قرآن کی، اللہ نے ذکر کر دیا۔ یہ کتنا اونچا خاندان ابراہیم علیہ السلام، کتنا اونچا خاندان اسماعیل علیہ السلام، کتنی عظیم ہستی ہاجر علیہ السلام، کہ ان کی اس قربانیوں پر آج تک مدینے میں زراعت اور مدینے میں کارخانے اور مدینے میں کچھ نہیں، اور ارب خرب انسانوں کی زندگی کے نظام کے چلنے کا اللہ نے ان کی قربانی سے یہ نظام چلا دیا، اور ساری دنیا سے ساری خوراکیں اللہ نے وہاں مہیا کر دی۔ اے ابراہیم، تم نے تو ہمارے حکم پر ایک بیابان اور جو ہے زندگی کے آثار سے محروم علاقے میں میرے کہنے پر اپنے بچے اور اپنی بیوی کو قربان کیا۔ آج سے لے کر قیامت تک خرب انسانوں کی زندگی کو میں یہاں سے چلاؤں گا۔ تو وہ قربانیاں پر تو قومیں بنتی ہیں، آج ہم قربانی سے ڈرتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا، قربانی کرنے والوں کی جو ہماری رضا کے لیے قربانی کریں گے، ان کو البتہ سارے کے سارے راستے ہم دکھلا دیں گے۔ اب یہ دعوت والا اتنا بڑا کام، اور قربانی کوئی آئے نا، اس لیے ہاں بھائی جماعت میں کوئی جاننے والے ہیں نا ہمارے، ایسا تو نہیں نیا ہے، اور کسی علاقے میں بھیج رہے ہو، ایسا تو نہیں کہ وہاں ہمارا اکرام نہ ہو، ہمیں دودھ نہ ملے، ہماری چائے کی پتی نہ ملے۔ یہ کیا سوچ ہے، یہ کیا ہماری زبانوں پر ہے۔ صحابہ کرام کیسے نکلے، قربانی شرط ہے، قربانی پر اللہ یہ کام اتنا عظیم ہے کہ کرنے والے قربانی کے ساتھ کریں گے، ان کا پچھلا دین جو ان کی زندگیوں میں ہے محفوظ ہوگا، اور پھر اس قربانی کی برکت سے نکلنے کی برکت سے اللہ دین اور صفات میں ان کو کمال تک پہنچائیں گے، اور قربانی کر کے جن علاقوں میں پھر رہے ہیں اللہ وہاں سے گناہوں اور بے حیاؤں کی نحوستوں کو ختم فرمائیں گے، اور لوگوں کے دلوں کو نرم فرمائیں گے۔ لوگوں کی زندگی میں جو تھوڑا سا دین باقی ہے وہ محفوظ ہوگا، اور جو دین باقی نہیں ہے وہ اللہ زندہ کریں گے۔ اور صرف اتنا نہیں کہ وہ دین پر چلنے والے بن جائیں، ان میں سے ایک ایک اللہ کے راستے میں نکلنے والا بنے گا، اور ایک ایک کے ذریعے اللہ کروڑوں انسانوں کو ہدایت دیں گے، اور یہ مجاہدے سے پہلے جانے والے قیامت میں سارا اجر اللہ اعمال نامے میں لکھ کر ان کو دے دیں گے۔ اللہ میں تو فقیر تھا، میں نے تو عالم بنا ہی نہیں، مجھے تو قرآن چند صورتیں ہی یاد تھی، یہ اتنے حج، یہ اتنے علماء کا ثواب اور اتنے صدقات کا ثواب، اے میرے بندے میرے امر پر نکلے تھے۔ تم نے تو جو کچھ تھا وہ لگا دیا نا، تمہارے پاس جتنا علم تھا اسی علم کو لے کر نکلے، جتنی استعداد تھی اسی حد تک گئے، میرے امر کو سامنے رکھ کر تم نے زبان کو استعمال کیا۔ تمہاری اس محنت میں چھپایا ہوا تھا اتنے علماء کا عالم بننا، اتنے حفاظ کا حافظ بننا، محنتیں مشقتیں انہوں نے کی، اتنے حاجیوں کا حج کرنا، اور اتنے جو ہیں لوگوں کا اللہ کے راستے میں نکلنا۔ میں نے اپنے خزانوں سے سب کو پورا پورا ثواب دیا، اور سب کے برابر اے میرے بندے میں نے تم کو دے دیا، اس لیے کہ تم نے میری آواز کو سنا۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے لیے۔ کہ یہ بیج کیا ہے؟ گٹھلی ہے، خوش گٹھلی، اس میں کیا ہے؟ اللہ نے اس میں کروڑوں درخت، اربوں پھل چھپائے ہوئے ہیں۔ ابھی کہاں ہے؟ کہ نہیں اس کو زمین میں ڈالو، زمین میں ڈالا، پودا نکلا، اس درخت بنا، درخت سے ہزاروں پھل نکلے، پھر ان میں ہزاروں گٹھلیاں ہوئیں، ان ہزاروں گٹھلیوں سے ہزاروں درخت، اور قیامت تک کا سلسلہ اس ایک گٹھلی میں اللہ نے رکھا ہے۔ اے ایمان والے، تیری زبان کے بول اور اللہ کے امر کے لیے قربانی سے نکلنا، کروڑوں انسانوں کی زندگی کا بننا اللہ نے اس میں چھپایا ہوا ہے۔ جیسے اس مثال کو تم سمجھتے ہو، اور بچہ بھی کہتا ہے کہ ہاں یہ چند گندم کے بیجوں سے، ایک ایک بیج سے، ایک ایک دانے سے 100 دانے نکلیں گے، اور پوری دنیا میں غلہ جائے گا، تو ایک ایک مسلمان کے ایک ایک قدم
اور دعوت والے یہ بول اور قربانی سے ان کو مدین کیا ہوا، اس سے اللہ دنیا میں ہدایت پھیلائیں گے اور دنیا میں پھیلی ہوئی بے حیائی اور گناہوں کی نحوستوں کو ختم فرمائیں گے کہ اسلام کی بنیاد حیا پر ہے اور اسلام کی بنیاد یہ ہے سادگی اور قناعت پر ہے، اور باطل کی بنیاد بے حیائی پر ہے، اور باطل کی بنیاد خواہشات والی زندگی پر ہے۔ اور وہی اللہ کا کام ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ نبیوں کو دیا جاتا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو دیا ہے۔ انبیاء، نبوت اور رسالت کتنا بڑا مرتبہ، کتنا بڑا درجہ، ساری روئے زمین کافروں سے بھر جائے تو ایک کلمہ پڑھنے والا ان سے، ان کے بادشاہوں کے، ان کے انجینئروں سے، ان کی فوجوں کے جرنیلوں سے، ان کے بڑے بڑے زمیندار اور سرداروں سے ایک ایمان والا بہتر ہے۔ اور یہ دنیا ایمان والوں سے بھر جائے، ایک صحابی کا ایمان اور ایک صحابی کی قیمت زیادہ ہے، صحابہ جیسے انسان بن جائیں تو ایک نبی کی قیمت اللہ کے ہاں ان سب سے زیادہ ہے۔ یہ نبیوں والا کام ملا ہے، نبیوں کی محنت سے کہ جی اتنے اچھے ہمارے پاس بیج ہیں اور ہم زراعت میں خود کفیل ہو کر دنیا میں پہنچائیں گے، اور وہی اللہ نے تمہیں محنت دی، محنت میں تمہیں خود کفیل بنایا، اس محنت کو کرنے سے یہ تمہارے ایمان اور اعمال اور دنیا کے لیے امن کا روشنی یہ پوری دنیا میں پہنچے گی۔ امت مسلمہ دین پر چلنے والی بن جائے، دین کی محنت کرنے والی بن جائے، اللہ دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے، پھر نافرمان بھی امن کے سائے میں زندگی بسر کریں گے اور ان کی زندگیاں ان کے لیے جہاں زندگی بدلنے کا ذریعہ بنے گی۔ یہ کام معمولی نہیں ہے بھائی، یہ نبیوں والا ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے ہمیں ملا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دعوت اتنا بڑا کام، اور اس میں اس کو قبول کروانے کی نمازیں اور دعا کی صفت ہمیں دی۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ اللہ سے وعدہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ وعدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ سے معاملہ ہے۔ اس لیے فرمایا تم نے یہ کلمہ پڑھا، اے ایمان والے تمہارے جان اور مال کو میں نے جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ یہ تو اللہ سے تمہیں معاملہ کیا ہے۔ نماز میں یہ اللہ نے نماز کتنی بڑی صفت عطا فرمائی، یہ نماز زندگیوں کو پاک کرنے والی ہے، یہ نماز جہاں یہ دنیا آخرت کی حاجتوں کا پورا کروانے والی ہے، یہ نماز اس پر اللہ کی رزق کا وعدہ ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اور یہ نماز کیا خوبصورت اعمال کا گلدستہ ہے، ساتوں آسمانوں کے فرشتے، ایک فرشتہ قیام میں ہے، دوسرا فرشتہ جہاں رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، قومے میں، ہر ایک کو ایک ایک عبادت ملی، اور سب کا مجموعہ بنا کر اللہ نے ایمان والے کو 2 رکعت کی صورت میں سارے فرشتوں کی کروڑا سال کی عبادت 2 رکعتوں میں وہ ساری عبادت جمع کر۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ نماز میں مسلمان فرشتوں کی سارے اعمال کو کرتا ہے، اور ایک عمل ایسا کرتا ہے کہ فرشتے وہ نہیں کر رہے، اللہ نے اس امت کو دیا، اور وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور قرآن کا پڑھنا۔ یہ نہیں آتا کہ فرشتے قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن مسلمان سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھتا ہے، یہ اس سے اللہ نے مزید دیا۔ اور 50 نمازیں دی تھی، یہ بندے تو میرے عبادت کے لیے ہیں، نمازیں پڑھیں گے رزق میں پہنچاؤں گا، یہ وعدہ کیا ہوا تھا۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے اے نبی آپ کو نہیں پتا میں نے امتوں کو آزمایا، 9 دفعہ واپس کر کے 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا اور کم کر دو، حضور نے فرمایا اب تو مجھے بھی رب سے شرم آتی ہے کہ اپنی امت کے لیے 5 نمازیں لے جاؤں، اور میری امت 5 دفعہ اللہ کے گھر میں نہ آئے، یہ میں لے جاتا ہوں، اب کم نہیں کرواتا۔ حضور 5 نمازیں لے کر جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا اے نبی میرے بندوں کو بتا دینا نماز 5 پڑھو گے وہ کم نہ سمجھیں، وہ 5 نماز پڑھیں گے اور میں ثواب ان کو 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ یہ اللہ اپنے گھر میں بلا رہا ہے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ ان کا اٹھنا، دعاؤں کا کرنا، اور پھر وضو کرنا، مسجد کی طرف چلنا، اور مسجد میں آئے جب تک ابھی نماز میں دیر ہے
تو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا، اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 5 کا 50، اور پھر نماز کا 25 درجہ جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اور 27 درجہ المضاف ہونا، اور نماز کے بعد اگر وہ بیٹھا رہے تو جب تک وہ باوضو بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما اور اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اور پوری زندگی اللہ کے احکام والی ہو، یہ علم اللہ نے اتارا ہے، ایک ایک امر اس کی اتنی طاقت ہے۔ اللہ نے یہ علم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو اس لیے ہمارے سارے زندگی کے شعبے اللہ کے حکم کے مطابق، تجارت اللہ کے امر کے مطابق، زراعت کے زمیندار جب زمین میں بیج بوتا ہے اور اس بیج سے جہاں یہ نباتات اور کھیتیاں سرسبز کھیتیاں یہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اس کا ذکر بھی اس کے نام اعمال میں، اور جب اس پر دانے لگتے ہیں اور اللہ کی مخلوق چڑیا اور یہ پرندے کھاتے ہیں اور یہ خوش ہوتا ہے کہ یہ تو ہے ہی انسانوں کی غذا، یہ تو اللہ کی مخلوق کی غذا، کچھ میرے پاس آ جائے گا، کچھ میں دوسرے پیسے لے کر دوسرے کے گھر پہنچاؤں گا، کچھ یہ جانور نے، جس جانور نے ایک ایک دانہ لیا ہے اللہ اس کا ثواب صدقہ کرنے کا ثواب بنا کر اس کے صحیفے میں لکھ دیں گے۔ اور جو اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے دل کھولا ہوا ہے اللہ اپنے خزانوں کے دہانے ان کے لیے کھول دیں گے۔ مجھے یہ قصہ پہلے بھی سنایا تھا، شاید سنا ہو مجھے، جی ہاں، کہ ایک شخص جا رہا تھا جنگل میں تو بادل میں گڑگڑاہٹ اٹھی، اور گڑگڑاہٹ کے ساتھ بادل میں ایک آواز ہوئی، او بادل فلاں شخص کے باغ میں جاؤ اور پانی برساؤ۔ فرشتہ کہہ رہا ہے بادلوں کو، بادل چل پڑا۔ اب اس آدمی نے جنگل میں یہ آواز سنی کہ وہ کتنا عظیم انسان ہوگا، کیا اس کا بڑا عمل ہوگا کہ جس کی وجہ سے فرشتہ بادل کو حکم دے رہا وہ بھی پیچھے چل پڑا۔ اب تھوڑی دور جا کر ایسی جگہ آ گئی کہ جہاں بارش ہو تو پانی ایک نالے میں جمع ہو کر آگے چلے۔ اب بادل برسا، موسلا دھار بارش ہوئی اور پانی آگے چلا نالے میں، آگے ایک شخص اپنے جو ہے زنبیل سے پانی سینچ رہا ہے اور اپنے کھیت کو پانی دے رہا ہے۔ اور جو پانی دے رہا ہے تو وہ بڑا حیران ہوا، یہ ایک انسان اور اپنے کھیت میں پانی، اس کے پانی دینے کے لیے کنواں کھودو، نلکا لگاؤ اور جناب کوئی نہر کھودو، کچھ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نظام۔ اور بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ کہ کیوں پوچھتے ہو؟ کہ وہ بعد میں نام بتایا۔ اچھا تم وہ ہو؟ کہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ بتاؤ تم اپنے کھیت میں عمل کیا کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ تمہیں یہ انعام دیتے ہیں؟ فرمایا جب تم نے اللہ کا واسطہ پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، ورنہ بتانے والا نہیں تھا۔ یہ تو میں سب کچھ کس لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ جو کھیتی ہوتی ہے یہ سننے، اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ تیسرا حصہ میں فقراء مساکین کو دے دیتا ہوں۔ تیسرا حصہ ہمارے پاس جو کھیتوں والوں کو عشر 10واں حصہ دو، زکوٰۃ کا 40واں حصہ۔ وقت جب اللہ نے دیا تو اللہ نے دیا ہے تو اللہ ہی کو دینا۔ تیسرا حصہ ادھر دے دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ اپنے ماں باپ اور اپنے خاندان کے لیے رکھ دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ دوبارہ اگانے کے لیے۔ کہاں یہی تیرا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تو اپنا نظام ایسا چلایا ہے۔ اور بھائی کوئی ہمارے دریاؤں کو خشک نہیں کر سکتا، کوئی ہمارا پانی نہیں روک سکتا جب تک اللہ نے یہ آنکھوں کے 2 چشمے راتوں کو رونے کے لیے اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے اور اللہ کے سامنے انسانیت کے لیے رحمتیں متوجہ کرنے کے لیے دی ہیں۔ جب تک یہ 2 چشمے چلتے رہیں گے اللہ آسمانوں سے اپنے ایمان والوں کے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے آسمانوں سے بارش برساتے رہیں گے۔ تقوی پر تو اللہ کیا کچھ دیں گے۔ وہ تو نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، اے قوم، نبی کو ستانے کے گناہ اور کفر کے جرائم جو تم نے کیے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ سے استغفار کر کے معافی مانگ لو۔ استغفروا ربکم، اللہ سے معافی مانگو۔ دنیا والوں کے جرم جب تک کہ جیلوں میں اور عقوبت خانوں میں اور سزائیں دے کر جب تک بے حال نہ کر دیں یا موت تک نہ پہنچا دیں، معاف نہ کرتے، اور سزائیں دینے کے بعد بھی ایک دھبا لگ جاتا ہے کہ یہ تو اتنے سال جیل ہوئی ہے، یہ فلاں، چھوڑتے نہیں ہیں۔ اے میری قوم،
خالق کائنات اپنے رب کے سامنے صدیوں کے گناہوں کی معافی مانگ لو، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اس استغفار پر، جی ہاں، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمانوں سے تمہارے لیے بارش برسائے گا۔ یہ تو استغفار پر آگے تقوی کی زندگی ہوگی تو پھر اللہ زمین اور آسمان کے برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ اور وہ یہ سمجھانا ہے اپنے دل کو بھی، اپنے آپ کو بھی، ساری انسانیت کو، عزت والا راستہ، ایک دروازہ، اللہ کے سامنے اس گردن کو جھکا دو اور اللہ کے اعمال احکام کے سامنے اپنے آپ کو ذیر کر دو، اللہ دنیا کی عزتیں اور آخرت کی کامیابیاں تمہیں عطا فرما دیں گے۔ صرف استغفار کرو، توبہ۔ اب توبہ اور استغفار کرنے کے بعد اگلی زندگی جو ہے وہ تو زندگی آگے شروع ہے، اسی پر اللہ فرما رہے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلادھار بارش برسائیں گے، ویمددکم باموال وبنین، اور اللہ مال دیں گے۔ کیا مال کھوکھا اور ریڑا چلا کر، مزدوری کر کے، یا کارخانوں کے ذریعے یا مارکیٹوں کے ذریعے، یہ بہت محدود ذرائع ہیں۔ اللہ اپنے خزانوں کے دہانے کھول کر تمہیں مال عطا فرمائیں گے۔ وبنین، اللہ نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہاری بنجر زمینوں کو خود وعدہ ہے باغات والا بنا دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری زمینوں سے چشمے اور دریا اور نہریں ابال دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور کہ تقوی والے ہو جائیں تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ ایک حدیث ہے، اللہ فرماتے میرے یہ بندے، اللہ اکبر، اللہ فرماتے کیا اللہ غنی ہے، کائنات میں کسی کے محتاج نہیں، اور انسانوں کے لیے میرے یہ بندے اگر میری اطاعت کریں، میرے احکام پر آ جائیں تو ان کے رزق کے لیے، ان کے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے میں بادل لا کر راتوں کو ان کے کھیتوں کو میں سیراب کروں۔ اب جنگیں ہو رہی ہیں، خطرات بتلائے جا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ صحرا میں لوٹا دیں گے۔ کون ہوتے ہیں لوٹانے والے؟ یہ زمین کس کی ہے اور ہم کس کو ماننے والے ہیں؟ اللہ کو ماننے والے ہیں۔ توبہ اور استغفار کریں۔ فرمایا کہ بچیوں والے میری اطاعت، میرے بندے یہ میری اطاعت پر آ جائیں، تقوی اختیار کر لیں تو میں ان کو، ان کے جانوروں کو اور ان کو کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے راتوں کو اپنے بادلوں کو لا کر ان کے علاقوں پہ بارش کروں، اور ان کے اٹھنے سے پہلے ہوائیں چلا کر ان کے راستوں کو صاف کروں، اور سورج کو میں دن میں نکال دوں، اور یہ سارے کام ان کے بن جائیں۔ اور راتوں کو بارش کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اسی میں لکھتے ہیں کہ بادل جو گرجتے ہیں تو میرے بندوں کے دلوں میں گرجنے کا جو خوف ہوتا ہے اتنی تکلیف بھی نہیں پہنچاتا، تو اللہ ایسا رزق کا انتظام فرمائیں گے۔ تو جو تقوی والی زندگی جس کے اپنانے پر یہ انعامات ہیں، تو اللہ نے وہ محنت عطا فرمائی ہے کہ ہم اس محنت کو کرنے والے بن جائیں تو اللہ ساری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، وہ لوگ جو ہماری رضا کو حاصل کرنے کے لیے جان اور مال لگائیں گے، ہم سارے کے سارے اپنے رستے ان کے لیے کھول دیں گے۔ ہماری منزل کیا ہے کہ اللہ تک پہنچانے والے رستے پر آ جائیں اور اس رستے پہ چلیں۔ یہاں ٹھہرنا ہماری منزل نہیں ہے، دنیا میں ٹھہرنا ہماری منزل نہیں ہے۔ وہ رستہ مل گیا جو اللہ تک، اللہ کی رضا کو چلتے جانا ہے، موت تک چلتے جانا ہے۔ اللہ کہیں گے اب میرا بندہ چلتے چلتے پہنچ گیا، اب اس کو میرے پاس لے آؤ، اور فرشتے ہماری روحیں نکالیں اور ہم اللہ کے راستے میں اور اپنے گلیوں میں گشت کرتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے، تو رستے پر چلنا یہ ہے ہماری منزل۔ آرام تو قبر میں ہے اور بدلہ تو قیامت میں اللہ دیں گے اپنی شان کے مطابق۔ ہمارے نبی جب ہمارے چہروں پر وضو کے اور نمازوں کے انوار اور محنت کی انوار دیکھیں گے تو ہمیں بلائیں گے اپنے صحابہ کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ہمارے فقر و فاقے اور ہماری مشقتیں اور ہمارے اللہ کے راستے میں چلنے کی تھکاوٹ کے سارے، اس کا بدلہ اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق دلوائیں گے۔ اللہ نے اس کے لیے ہمیں چنا ہے، وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں چن لیا ہے، اور ایک ایک کو حکم۔ تو یہ میدان میں جمع ہونا اسی لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد پہچانیں
اور ہمیں اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ملی اس پر آ جائیں، اور اس پر آ کر ہم اب پچھلی زندگی ہماری کس فکر اور کس سوچ میں گزری ہے ہر انسان سوچے تو اپنے آپ کو ملامت کرے گا۔ جان اللہ کی دی ہوئی، طاقت اور جوانی اللہ کی دی ہوئی، اور اسباب اللہ کے دیے، اور میں نے اپنی خواہشات پورا کرنے پر لگایا۔ اے اللہ اگر پوچھ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ تو اگر استغفار کر لو، پچھلی زندگی تو اللہ معاف کریں گے، اپنے لیے بھی استغفار کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی استغفار کریں، اور پوری امت کے لیے اے اللہ امت کی جس ناقدری سے امت اس عظیم کام سے محروم ہوئی اور معاف فرما دے، اور آئندہ کے لیے صرف دل کی نیت سے اللہ سے معاہدہ کر لیں، کوئی درخواست لکھنے کی اور کوئی مشقت برداشت کرنے کی اور کوئی اسباب کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اے اللہ آج سے میں تیرے نبی کی فکر اور محنت والا بن کر رہوں گا، اور بقیہ دی ہوئی تیری زندگی کے سانس تیرے کلمے کو بلند کرنے میں، اور کیا دنیا کے کناروں تک یہ آواز پہنچ جائے اس کے لیے میں اپنی استعداد کے مطابق نقل و حرکت کروں گا، تو اللہ کے ہاں اس کام والے شمار ہو جائیں گے۔ تو کیا خیال ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اے انسان، چابی خزانوں کی اور کامیابی کی تیری دل کی گہرائیوں کی نیت ہے، کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صور، شکلوں کو نہیں دیکھتے، شکلوں کو تو اور دیکھ رہے ہیں، اور تمہارے اسباب کو نہیں دیکھتے، وہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو، اور دلوں میں ایمان کے بعد تمہارے اعمال کو۔ آج ہم نیت کریں تو اللہ کے ہاں ہم اس محنت والے شمار ہو جائیں گے، پھر اللہ تربیت فرمائیں گے، علم اللہ دیں گے، تربیت اللہ کریں گے، اور ہماری ذمہ داری کے احساس کے بقدر میدان مہیا اللہ کریں گے، سب کچھ اللہ کریں گے، لیکن ہم نے جو لبیک کہا ثواب ہمیں ملے گا۔ تو کون کون اس محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر کرنے کے لیے تیار ہے؟ کون کون تیار ہے؟ اللہ کو دکھانا ہے، اللہ کو دکھانا ہے، اللہ کو دکھانا ہے۔ تو اس کے لیے بھائی اپنے گھر ماحولوں میں بھی بیٹھ اٹھنا نہیں ہے، میں جانا نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر بیٹھیں تو یہ ہے کہ بھائی سب سے پہلے جن کے 4 مہینے نہیں لگے تو 4 مہینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، 4 مہینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ بھائی لکھنے والے کھڑے ہوں، ماشاءاللہ پورے مجمع نے ہاتھ اٹھایا ہے، کوئی مجمع نیت کے بغیر نہیں رہا۔ تھوڑا سا تو ابھی چلنے پھرنے کا توقع 5-7 منٹ کی بات ہے، جیسے اعلان ہوا تھا کہ آخر میں اللہ سے نام اور جائزہ لے کر جائیں، اپنے نام 4 مہینے کے لیے، 7 مہینے اور سال کے لیے لکھائیں بھائی۔ جی بھائی رمضان شیر شاہ سے پوری جماعت اللہ کی طرف متوجہ رہیں، نام لکھانے والوں کے لیے دعا کرتے رہیں، دل میں جذبہ ہو خود اٹھ کر لکھائیں، ابھی جانب کی اور نقل و حرکت کی فضا نہ بنائیں۔ صرف نام لکھانے والے کھڑے ہوں، باقی بیٹھے رہیے۔ جی اور بھائی ساتھی جو ہیں باقی ساتھی بھی کاپی پینسل لے کر اور وہ لکھنا شروع کر دیں بھائی۔ ماشاءاللہ مجمع خوب کھڑا ہو رہا، تھوڑی دیر ذرا سا اور صبر ہو جائے، تھوڑی دیر ذرا سا اور صبر ہو جائے، انشاءاللہ نماز کی تیاری کا موقع دیا جائے گا۔ جی ابراہیم حیدری سے پوری جماعت ہے، چلے کی، ہاں برہان اللہ، غوثیہ مسجد فیوچر کالونی سے پوری جماعت ہے۔ رحمانی واقعہ مسجد سے بھائی معروف فرمانے میں تیار ہوں 4 مہینے کے لیے، 4 مہینے۔ عمر مسجد سے چلے کی پوری جماعت ہے، لانڈی سے، لانڈی شیر پاؤ سے۔ جی عمر گل نٹ بستی سے 7 مہینے کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں۔ شاہ زیب، ہاں گلزار شاہ زیب اندرون سال کے لیے، اللہ قبول فرمائے۔ جی باب رحمت گلشن حدیث سے پوری جماعت ہے، 6 جماعتیں ہیں ماشاء 6 اللہ۔ جماعتیں، اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ اللہ والی